ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن۔ رمضان میں رحمان کا شب قدر میں عبادت کا 1000 مہینوں کی عبادت کے ثواب کا تحفہ، یعنی سبحان اللہ کتنا بڑا تحفہ، 1000 مہینوں کی عبادت۔ اور یہ کیا ہے؟ ماہ رمضان المبارک کے اندر اللہ رب العالمین کی جانب سے تحفہ۔ بھائیوں آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں اللہ رب العالمین نے ان کی عمریں بڑی لمبی دی تھی، 1000 سال کی عمر۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کتنی تھی؟ 1000 سال کی عمر تھی۔ اسی طریقے سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 1000 سال۔ اسی طریقے سے اور بھی اس زمانے کے اندر جو امتیں پائی جاتی تھی ان سب کی عمریں 1000 سال کی ہوتی تھی۔ حالانکہ ہماری عمر کتنی ہوتی ہے بھائیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی بین 60 و 70 سنہ، یہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ 60 سے 70 کے درمیان ہیں۔ بہت کم ہی لوگ ایسے ہوں گے، سینکڑوں میں سے ایک آدمی آپ کو ملے گا جو 70 سے پار کر جاتا، 100 تک چلا جاتا ہے، ورنہ عام طور پر یہ عمریں ہماری۔ لیکن اب 1000 سال تک وہ لوگ عبادت کرتے تھے، 1000 سال تک اللہ رب العالمین کو یاد کرتے تھے، 1000 سال تک اطاعت گزاری کرتے تھے۔ اب ان کے مقابل میں امت محمدیہ کو خصوصی تحفہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا انعام کیا کہ امت محمدیہ کے لیے ماہ رمضان المبارک میں شب قدر میں عبادت کا جو ثواب ہے وہ 1000 مہینوں کے برابر قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر کے اندر اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا پتا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر جو ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی اس کے اندر عبادت کرنا۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس کے اندر فرشتے نازل ہوتے ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور یہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اور یہ رات جو ہے سلامتی والی ہوتی ہے فجر تک، یعنی اس کا ٹائم جو ہے اللہ رب العالمین نے بتایا بھائیوں، سورج غروب ہونے سے لے کر کے فجر کی اذان تک۔ فجر کی اذان ہوتے ہی خلاص یہ رات جو ہے اس کی فضیلت ختم ہو جاتی ہے، اور اس میں جو عبادتیں کی ہیں وہ سب جو ہیں وہ لکھ دی جاتی ہیں۔ بہرحال بھائیوں یہ ماہ رمضان المبارک کے اندر جو لیلۃ القدر ہے یہ اس کے اندر سب سے افضلیت اس رات کو حاصل ہوئی۔ ایک تو ماہ رمضان المبارک کو جو ہے افضلیت حاصل ہوئی، اب راتوں کے اندر بھی شب قدر کو جو ہے بھائیوں یہ افضلیت حاصل ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر من حرم خیرہا فقد حرم۔ یہ جو ہے حدیث جو ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور یہ حدیث جو ہے مسند احمد، سنن نسائی اور بہقی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک جو ہے وہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اب اس کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جس میں عبادت کرنا جو ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، اور جو آدمی اس سے محروم ہو گیا وہ بہت بڑی بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ اب بھائیوں ہمیں ایک چیز معلوم ہونی چاہیے جو بڑی اہم چیز ہے شب قدر کے تعلق سے۔ بہت سارے بھائی کیا کرتے ہیں، جاگتے تو ہیں لیکن جاگتے کیسے ہیں کہ شیخ صاحب تقریر کر رہے ہیں اور تقریر سن رہے ہیں۔ بھائیوں حقیقی معنوں کے اندر یہ اس رات کی قدر نہیں ہے۔ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں گے ہم لوگ، اور بڑے بڑے مشائخ سے اس تعلق سے پوچھا گیا کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کے ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا چیز ہے کہ جس کی بنا پر ہم اس کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اہل علم نے جواب دیا کہ اس کے اندر صرف 4 اعمال ایسے ہیں کہ جس کی بنا پر اس کے فضل کو ہم حاصل کر سکتے ہیں، باقی کچھ نہیں۔ ان 4 اعمال کو غور سے سنیں گے۔ سب سے پہلی چیز، کیونکہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو لیلۃ القدر کے اندر اس نے قیام کیا، قامہ کا جو لفظ ہے اس سے اہل علم نے استدلال کیا کہ لفظ قیام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا۔ اب قامہ کا کیا مطلب ہے اور قامہ کا کیا مفہوم ہے، اس تعلق سے اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں پر 4 چیزیں قامہ کے اندر آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز نوافل کا اہتمام، نفلی نماز پڑھیں، یہ قامہ کے اندر داخل ہے۔ دوسری چیز قرآن مجید کی تلاوت، یہ بھی اس کے اندر داخل ہے، قرآن مجید کی تلاوت، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تیسری چیز ذکر و اذکار، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو بھی اذکار آپ کو یاد ہے اس کو پڑھا کریں۔ اور چوتھی چیز دعا،
اس شب قدر کے اندر جو ہے ہمیں دعا کا بھی اہتمام کرنا، کیونکہ دعا یہ بھی قیام کے اندر داخل ہے۔ اب اگر ہم مثال کے طور پر تقریریں سنتے ہیں یا ہم لوگ جو ہیں یعنی واعظ و نصیحت کرتے ہی بیٹھے رہیں لوگوں کے سامنے، بھائیوں یہ رات جو ہے نا عبادت کی ہے، یہ واعظ و نصیحت کی رات نہیں ہے۔ خلاص واعظ و نصیحت ختم ہو چکا، اب یہ عبادت عملی میدان ہے، اس کے اندر آپ قرآن کی تلاوت کریں، واعظ و نصیحت ختم ہے۔ آپ جو ہیں دعائیں کریں اللہ رب العالمین سے، آپ جو ہیں نوافل کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کریں، یہ اس کام کی یعنی اس عمل کے لیے یہ رات ہے، نہ کہ واعظ و نصیحت۔ واعظ و نصیحت کا معاملہ ختم ہے، لہٰذا اگر کوئی آدمی جو ہے واعظ و نصیحت اس مہینے کے اندر ٹھیک ہے 5 منٹ کے لیے لوگوں کو سمجھائے کہ بھائی اس میں عبادت کرو، یا 5-10 منٹ ان کو بتائے کہ اس رات کے اندر ہمیں یہ عمل کرنا، بس گھنٹہ 2 گھنٹہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ یہ اس رات کی عبادت کے خلاف، اس رات کی جو قیام کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا اس کے خلاف۔ ٹھیک ہے کوئی آدمی کو نہیں سمجھ میں آ رہا سبحان اللہ الحمدللہ تو کہہ سکتا نا، وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کہے، جو صورتیں یاد اسی کو پڑھیں۔ یہ راتیں تقریروں کی نہیں ہیں، یہ راتیں خطبوں کی نہیں ہیں، یہ راتیں جو ہیں یہ عبادت کی راتیں ہیں، اس میں ہمیں عبادت کرنا چاہیے، ہر آدمی کو موقع دینا چاہیے، کچھ نہیں بھی جانتا ہے تو اللہ اللہ کرے کم سے کم۔ تو اس کا جو ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر ہمیں کیا عمل کرنا چاہیے۔ ماہ رمضان المبارک کا رحمان کی جانب سے، ماہ رمضان المبارک میں رحمان کی طرف سے جو تحفہ دیا گیا بھائیوں، ایک تحفہ 24 نمبر ہے، ایک تحفہ کیا ہے؟ شب قدر کی دعا کا تحفہ۔ اللہ اکبر، یہ بڑا اہم تحفہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اگر یہ رات مل جائے، شب قدر کی رات مل جائے تو مجھے کیا پڑھنا چاہیے اس کے اندر؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سبحان اللہ، کتنی اہم دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی بھائی۔ اس دعا کی گہرائی میں جائیں ہم لوگ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جو دعا بتائی وہ کیا دعا ہے؟ اللہم انک عفو، اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معافی کو تو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ یعنی یہاں پر بھائیوں جو سوال کیا گیا ہے وہ معافی کا سوال کیا گیا ہے، اور اس شب قدر کے اندر جو چیز ہے وہ معافی ہے، سب سے اہم چیز۔ دیکھو گناہ ایسی چیز ہے نا، نافرمانی ایسی چیز ہے جو انسان کو ہر بھلائی سے روک دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر شہر والے بستی والے جو ہیں ایمان لائیں اور پرہیزگاری اختیار کریں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں زمین کے بھلائیوں کے دروازے ہم ان کے لیے کھول دیں گے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، اللہ رب العالمین نے سبب بتایا کس بنا پر یہ نعمتوں سے محروم ہے۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، لیکن یہ لوگ جو ہیں انہوں نے جو ہے اس کو جھٹلایا، تو فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کو ان کے کرتوتوں کی بنا پر پکڑ لیا۔ تو بھائیوں گناہ یہ ہر بلائی سے روکنے والی چیز، لیکن اگر ہم اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ہم کو معاف کر دیتا ہے، تو یہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا راز تو اسی کے اندر ہے۔ اسی بنا پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز بتائی ہے بھائیوں، وہ کیا بتائی ہے؟ معافی۔ اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرو۔ اور یہاں پر ایک چیز ہے، کیا ہے کہ آدمی کتنا بھی عمل کر لے، کتنا بھی اچھائیاں اور بھلائیاں کر لے، پھر بھی وہ اللہ رب العالمین کی معافی کا محتاج ہے۔ اسی بنا پر اہل علم کہتے ہیں، اہل علم جو ہیں اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں، اور نہ ہی کثرت عبادات کے اوپر جو ہیں وہ گھمنڈ کرتے ہیں، نہیں، بلکہ اپنے رب کی معافی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسی بنا پر سبحان اللہ ایک حدیث یاد آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَن يَدْخُلَ أَحَدُكُمُ الْجَنَّةَ بِعَمَلِهِ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِرَحْمَتِهِ۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں غور سے سنو، کوئی بھی آدمی کا عمل اس کو جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی اپنا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ غور سے سنیں بھائیوں، ٹھنڈے دماغ سے سنیں، ولا انا، میں بھی اپنے عملوں کی بنا پر جنت میں نہیں جا سکتا، الا یتغمدنی اللہ برحمتہ، مگر یہ کہ اللہ رب العالمین جو ہے مجھے
یعنی میرے اوپر اللہ کی رحمت چھا جائے یا میرے اوپر اللہ کا خصوصی انعام ہو جائے، اللہ کی رحمت ہو جائے تو میں جنت میں جا سکتا ہوں۔ کیوں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات؟ کیونکہ دیکھو بھائیوں، ہم کتنا بھی عمل کریں، اللہ رب العالمین کی نعمتیں، اللہ رب العالمین کے انعام کے مقابل میں ہمارا عمل جو ہے کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ لوگو اگر تم اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، اور جب تم گن نہیں سکتے ہو تو کیسے تم شکر ادا کرو گے؟ تو ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں بھائیوں، اتنے لائق نہیں ہیں کہ یہ اعمال ہم کو جنت میں لے جا سکے۔ اسی بنا پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، بغیر رحمت کے اور اس کے فضل کے کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی بنا پر جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدانا لہذا، جس نے ہماری رہنمائی کی اس طرف، یعنی دنیا کے اندر ہم کو نیک عمل کی توفیق دی۔ وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اور آج ہم جنت میں بھی نہیں پہنچ سکتے تھے اگر اللہ رب العالمین کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے اللہ رب العالمین کی بندے کے اوپر توفیق اور اللہ رب العالمین کے انعامات، اللہ کی رحمتیں، اللہ کا فضل۔ تو اللہ کے فضل کی بنا پر بندے جنت میں جائیں گے بھائیوں، کوئی آدمی اپنے عمل کی بنا پہ نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ العفو والعافیہ، اے لوگو تم اللہ رب العالمین سے معافی کی طلب کرو کہ اللہ ہم کو معاف کر دے، بس اللہ رب العالمین ہم کو تو معاف کر دے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، ہم نے جو غلطیاں کی ہیں اس کو رفع دفع کر دے، یہ سوال کیا کرو۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ صلی اللہ العافیہ، اس تعلق سے علامہ ابن القیم رحمہ اللہ جو ہے عدۃ الصابرین و ذخیرۃ الشاکرین کے اندر فرما رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وَهَذَا السُّؤَالُ مُتَضَمِّنٌ لِلْعَفْوِ عَمَّا مَضَىٰ، صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کرو۔ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سوال ہے یہ شامل ہے معافی ان گناہوں کے بارے میں جو گزر چکے ہیں، والعافیت فی الحال، اور ان گناہوں کے بارے میں بھی جو حال میں کر رہے ہیں، والمعافات فی المستقبل، اور آنے والے جو گناہ ہیں ان سے بھی معافی جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے، بے دوام العافیہ و استمرارہا، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیشگی کی عافیت، العفو والعافیہ، عفو کے معنی معاف کرنا اور عافیت معنی تندرستی۔ تو یہاں پر علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں معافی جو گزر چکے ہیں، ہے نا، جو گناہ ہم سے ہو چکے ہیں، ٹھیک، اور عافیت یعنی صحت و تندرستی حال کے تعلق سے، اور آنے والے مستقبل کے اندر عافیت اور معافی دونوں چیزیں جو ہیں ہمیشہ بندہ عفو اور عافیہ کے اندر رہے، اس تعلق سے جو ہے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے بھائیوں کہ بہت سارے لوگ رمضان تو پاتے ہیں اور اس کے اندر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے، اپنے دلوں سے بغض نہیں نکالتے ہیں، اپنے دلوں سے حسد نہیں نکالتے ہیں، اپنے دلوں سے کینہ نہیں نکالتے ہیں۔ ان کے دل یعنی رمضان کے باوجود بھی، شب قدر کے باوجود بھی ان کے دلوں کے اندر کینہ، بغض اور حسد بھرا رہتا ہے۔ حالانکہ سب سے بڑا محروم وہ شخص، اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کہ لوگو تم اللہ رب العالمین کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی کے برابر ہے، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں، تنگ دستی میں، والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العالمین احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ یعنی اس سے کیا بات معلوم ہوئی؟ کہہ رہے ہیں کہ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ آدمی حقیقی معنوں کے اندر اسی وقت سکون سے رہ سکتا ہے جبکہ اس کے دل کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے تعلق سے دل میں حسد اور بغض نہ ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں؟ لما عفوت ولم احقد على احد ارحت نفسی من هم العداوات، کہ جب میں نے لوگوں کو معاف کر دیا اور میں نے اپنے دل کے اندر کوئی بغض رکھا ہی نہیں، تو میں نے کیا کیا؟ ارحت نفسی من هم العداوات، تو دشمنیوں کے غم سے میں نے اپنے آپ کو آزاد کر دیا۔ بھائیوں بغض بہت خطرناک چیز ہے، یہ انسان کو سکون کی زندگی نہیں حاصل کرنے دیتا۔ حسد بہت خطرناک چیز ہے،
اور کینہ بہت خطرناک چیز ہے، اس سے انسان کینے کی بنا پر دبلا بھی ہو جاتا ہے، ٹینشن بہت زیادہ ہوتا ہے کینے کی بنا پر، حسد کی بنا پر، بغض کی بنا پر. یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں انسان کے دل سے نکلنا، تبھی جا کر کے بندہ سکون کی زندگی حاصل کر سکتا ہے. اور یہ جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو بات بتائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی گہرائی کی بات بتائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی.